الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے شب برات کی رات کا ایک ایسا خاص عمل، صرف ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کی من کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو جن ممالک میں آج شب برات ہے، فوری طور پر اسی وقت یہ عمل کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور سب سے پہلے تو آپ نے آج کی رات میں غسل کر لینا ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے اس رات میں 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کریں۔ انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ تو فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، بس قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ شب برات الحمدللہ جہنم کی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر 100 کروڑ افسوس مسلمانوں کی ایک تعداد آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتی ہے اور خوب پٹاخے وغیرہ چھوڑ کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتی ہے۔ اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی طرف پھینکے۔ افسوس شب برات میں آتش بازی کی ناپاک رسم مسلمانوں کے اندر زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ سالانہ اس رسم میں برباد ہو جاتا ہے، اور ہر سال خبر آتی ہے کہ فلاں گھر سے اتنے گھر آتش بازی سے جل گئے اور اتنے جل کر مر گئے۔ شب برات جو آتش بازی چھوڑی جاتی ہے اس کا مقصد کھیل کود اور تفریح ہوتا ہے، لہٰذا یہ گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، اس رات میں کثرت کے ساتھ عبادت کیجئے، توبہ کر لیجئے اپنے گناہوں سے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، لوگوں کا دل دکھانا، ہر چیز سے توبہ کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ اور شب برات کے دن میں رات میں عبادت کریں اور دن میں ضرور آپ قبروں کی زیارت کریں تو قبر والے بھی خوش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی بھی آپ سے خوش ہو جائے گا۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، شب برات کی رات ہے، ساری رات عبادت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عام دنوں میں تہجد کے وقت آسمان دنیا سے زمین کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے، لیکن شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالی مغرب سے لے کر صبح
طلوع فجر تک آسمان سے زمین دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندو ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس رات بے حساب بخش دیتا ہے، بے حساب اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ آپ میری وہ بہنیں جو چاہتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی من کی مرادیں پوری کر دے، ان کی تمام خواہشات کو پورا کر دے، تو یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گی آپ کی تمام خواہشات پوری ہو گئی ہیں، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو گئی ہیں۔ تو آج رات نصف شعبان المعظم کی آپ نے دعا پڑھ لینی ہے۔ نصف شعبان المعظم کی دعا آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آدھی رات کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جو تو بہنیں اور بھائی خوش نصیب ہیں جو ساری رات جاگ کر عبادت کریں گے، ان کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام یا اللہ یا رحمان کو 300 بار پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ کے اپنے لیے دعا مانگ لیں۔ تو جب بندہ اپنے رب کو یا رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو رب اس کی ضرور سنتا ہے اور فوری طور پر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یوں تو آج کی رات ہر مانگنے والے کو عطا کیا جائے گا، لیکن جو مانگنے کا سلیقہ ہے وہ جس کو آ جائے گا اس کی تو من کی مرادیں اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اس کی ہر خواہش ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آپ ضرور اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ نے خواہش کی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے، جلدی جلدی اپنا نام شامل کروائیے، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے ہر جگہ پر اور آپ کے نام بھیجے جا رہے ہیں۔ جلدی سے اپنا نام دعا میں شامل کروائیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں۔ اگر آپ کے کوئی عزیز ہیں، آپ کے کوئی پیارے ہیں جن تک آپ یہ ویڈیو پہنچانا چاہتے ہیں، جن آپ چاہتے ہیں ان کو فوائد حاصل ہو جائیں، تو آپ لوگ اگر بے روزگار ہیں یہ عمل کیجئے، بے اولاد ہیں یہ عمل کیجئے، اگر آپ کسی اچھی جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں یہ عمل کیجئے، اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں اور امتحانات میں آپ 100% کامیابی چاہتے ہیں یہ عمل ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔ شادی کرنا چاہتے ہیں یہ عمل کیجئے، اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں اور امتحانات میں آپ 100% کامیابی چاہتے ہیں یہ عمل ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔